کچھ بات کرتے ہیں پاکستانی سیاست کی. گہرے سمندر کی مانند ہو گئی ہے جناب پاکستانی سیاست, جہاں کچھ وقت کا سکون ہو تو طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جائے اور تلاطم ہو تو رقص کرتی لہروں کے تھمنے کا انتظار کیا جائے. گزشتہ روز بڑا ہلچل والا دن تھا. فیصل واؤڈا نے پریس کانفرنس کی جس نے سیاسی درجہ حرارت پھر بڑھا دیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج خود نوٹس لیا اور 3 رکنی بینچ آج پہلی سماعت کرنے جا رہا ہے. ویسے فیصل واؤڈا اس طرح کی پریس کانفرنسز پہلے بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے ایک اور تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی ہے. تو اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت میں سینیٹر غوث نیازی صاحب جو ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے. بہت شکریہ غوث صاحب آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا سیاسی ہلچل کی میں نے بات کی ہے, پریس کانفرنسز پر بھی بات ہوگی, لیکن پہلے میں چاہوں گی کل کے اجلاس پر کچھ بات کر لیتے ہیں. وزیراعظم نے اراکین اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کی ہے, تو سر کیا ایجنڈا تھا اب اجلاس کا, اور تائیوں نے اس اجلاس میں وزیراعظم کو ان کی کاوشوں پر نواز لی کی, اراکین نے سیلیوٹ بھی پیش کیا ہے, تو اس اجلاس میں گفتگو کیا ہوئی ہے, ذرا پہلے اس پر تھوڑا سا بتا دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور ایجنڈا جو مین تھا وہ کچھ حوالے سے ترقیاتی کام کے حوالے سے بھی لوگوں کو ریلیف دینے کے حساب سے, اس سے پٹرول کی قیمتیں کم ہیں, بجلی کی قیمتیں, اور جس میں یہی ایجنڈا تھا کہ عوام کو کس طرح جو ہے وہ ریلیف دیا جائے, زیادہ سے زیادہ ریلیف پہنچایا جائے. اور وہاں ارکان اسمبلی نے اپنے جو ہے وہ مسائل بھی بتائے کہ حلقے میں جو پیش ہو رہے ہیں یا پیش آ رہے ہیں, تو انہیں ساری ڈیٹیل بتائی ہے سب. اس میں بہت دیگر سیاسی معاملات میں بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, اور جو اب تک اقدامات کیے ہیں نیشنل قومی سطح پر یا انٹرنیشنل سطح پر, اس پر بھی انہوں نے ان کو اعتماد میں لی ہے. تو نیازی صاحب اب ٹوٹل ذرا اس میں پریس ایجنڈا کانفرنس تھا کی اس طرف آ میٹنگ کا. جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سیاست میں ایک نئی ہلچل ہے, فیصل واؤڈا کی پریس کانفرنس کو کیسے دیکھا آپ نے؟ پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے سوالات کیا واقعی اتنے امپورٹنٹ تھے کہ انہیں اٹھایا جائے؟ میرے خیال میں فیصل واؤڈا ہے اس نے اوور کانفیڈنٹ کا شکار ہوا ہے, اور اس کو ایسی سخت پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. جج صاحبان کے متعلق ریمارکس میرے خیال میں ایسے اس کی وجہ کوئی نہیں تھی. یہ پتہ نہیں اب کس کے شہر پہ کی ہیں یا خود, میرے خیال میں خود اوور کانفیڈنٹ تھا کہ ایسا کہنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جہاں جاؤ پاکستان کے حالات ہیں جو اس پہ دیکھو, ہمیں تو ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ اداروں کے درمیان ٹینشن نہ پڑے. پہلے سیاسی بے یقینی کا رونا رو رہے ہیں, تو جب یہ سی باتیں ہوں گی یا اداروں کو ایک قسم کو اس نے للکارا ہے, تو یہ بات بہت بری ہے. کل اور اس کا سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس بھی لے لیا ہے, تو اس سے تو بہت مجھے مطلب بڑا عجیب لگا کہ اس نے ایسے کی ہے. اور میرے خیال میں اس کا کوئی ایجنڈا ہوگا اس کے پیچھے, ایسے فیصل واؤڈا بات نہیں کرتا. اب ان کو جو سینیٹر بنانے والے سندھ سے بنے ہیں, اب پتہ نہیں اس کچھ کیسے بن گئے. میں تو اس کی پریس کانفرنس کی مذمت کرتا ہوں. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا. اب اس کا ایجنڈا کیا تھا وہ خود بتایا کہ کل سپریم کورٹ میں اس کی پیشی ہے. آپ دیکھو سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے شاید اس کی نائلی کی تلوار اس کے گلے پہ لٹک رہی ہے. نائل ہی نہ ہو جائے, پہلے بھی نائل ہوا تھا, پہلے تو ڈبل نیشنلٹی کی بنیاد پہ نائل ہوا تھا, اب اس پہ وہی عدالت پہ نہ ہو جائے کہیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ ثبوت ہے. باقی ہمارا دوسری پریس کانفرنس کی ہے, لیکن انہوں نے ایک ود ان لمٹس کی ہے. ہمارے بالکل, آج دوستوں نے اب بھی ان کی کی ہے, پیشی ہے, لیکن اس دیکھتے ہیں طرح کہ ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے عدالت میں. سر کل اور بھی متعدد اراکین اسمبلی نے پریس کانفرنس کی ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ پون چودھری کی پریس کانفرنس کو, مری کے اراکین اسمبلی کی پریس کانفرنس کو, متحدہ والے کمال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ تو موسم چل رہا ہے پریس کانفرنسز کا. دیکھو جتنی وہ پریس کانفرنسیں خاص طور پہ متحدہ کی طرف سے اور پون چودھری ہو گئے, دوسری کی طرف فیصل واؤڈا, تو میں تو اس کو اپنے پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے لیے یا جمہوریت کے لیے کوئی اچھا نہیں سمجھتا. یہ جمہوریت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے, اور اس طرح جمہوریت کا بوری بستر بھی لپیٹا جا سکتا ہے. تو اس میں حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے میرے خیال میں. یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں, میرے خیال میں جو بھی ذمہ دار سیاستدان ہے کبھی اس قسم کی بات نہیں کرے گا. تو سیاستدان جو ہوتے ہیں نا, وہ تو پھر بات چیت کے ذریعے
جو ہے راستہ بناتا ہے اور بڑا مطلب نکالتا ہے اور مسائل کا حل نکالتا ہے، اتنا برا بلا کہہ کے اور ایک قسم کی ادارے کو للکار کے، تو یہ کہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور یہ وہ کر رہے ہیں جو نان الیکٹڈ بندے ہیں، جیسے فیصل واڈا ہے، اس کا عوام سے کوئی سرکار نہیں ہے. دوسرے جو بندے ہیں پون چودھری تو شاید ہے اس کا وہ بھی تو الیکٹ ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ بہت ہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے لیے. یہ ایسی فضا بن رہی ہے جب ہم کچھ ابھی پچھلے ہفتے دیکھ رہے ہیں نا کتنی اچھی خبریں آ رہی تھیں. سعودی پرنس آ رہا تھا یہاں، مطلب ایک وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام مصروفیات طے کر دی تھی کہ اس کو اچھا استقبال کیا جا سکے اور معاہدے کیے جا سکے، بیت انویسٹمنٹ اور کاروباری پہ یہ چل پڑے. لیکن وہ مطلب کسی وجہ سے نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ہماری جو سیاسی بے یقینی کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی غیر دورہ ملتوی کیا ہے. آپ اسحاق ڈار صاحب گئے، پتہ وہ کل شاید آج رات واپس آ جائیں. وہ کیا خبر لاتے ہیں، ان کے اپنے تحفظات ہیں چائنا کے. تو ہم تو مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی جو ہماری جو پوزیشن ہے کیوں نہیں سمجھ پا رہی اس معاملات کو. دیکھو آپ، میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ اگر 4 سال وزیر اعظم رہے، 3.5 4 سال، تو اگر آپ پوزیشن میں آ گئے تو اس کو برداشت کریں. کل آپ ہی اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو اس طرح لیگ پولنگ کا حساب رہا تو پھر تو ملک تو آگے نہیں چل سکے گا. صحیح کیونکہ بات ہم نے اس قسم کے تجربوں سے ابھی 90s کی اب دہائی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ جی 2-3 سال مسلم لیگ نون آ جاتی تھی اور 2-3 سال پیپلز پارٹی آ جاتی تھی. پھر سب بیٹھے کہ اس سے تو ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں، ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے. تو پھر ہم نے مساق جمہوریت کیا تھا، لیکن وہ 2 سال ہم نے پورے کیے. لیکن بدقسمتی ابھی تیسری پارٹی وجود میں آ گئی جو نہ تو کوئی سیاستدان کا رویہ اس کا، اور نہ اس کو کوئی ریاست کی فکر ہے، نہ کوئی فکر ہے. بس وہ اپنے آپ کو ایک سپر اپنے آپ کو چیز سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیے اس کو. تو پاکستان اس کے لیے ہم دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ریاست کو سیاست کے ساتھ چلیں. اور ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو سے روزانہ جیل سے کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ آج یہ خان نے یہ کہا، پھر سوشل میڈیا کو چھالا جاتا ہے. بھارت اس کے باوجود لوگوں نے 2014 میں دھرنا دیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے آج سے کام کرتے رہے اور 5 سال کے اندر ہم نے 10,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی تھی، 1,000 کلومیٹر واٹر ویز ایڈ کی تھی، بہت سے سکول کو اپگریڈ کیا تھا، اسپتالوں کو اپگریڈ کیا تھا. تو ہمارا سفر تو وہ شروع ہے. لیکن باہر سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے سیاسی بے چینی کا خاتمہ ضروری ہے، جو کہ اپوزیشن کے بالکل. ناراضی اچھا میں چاہوں گی کی وجہ نیازی سے صاحب ختم ہو ایک رہا ہے. افواہ تو گردش میں ہے، ان تھوڑا کو سا میں ذرا اس پر بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. مولانا فضل الرحمان کی میں بات کروں گی. ان کی جماعت ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت سے اتحاد کر سکتی ہے. سر اگر ایسا ہوا تو یہ مولانا کی کتنی بڑی غلطی ہوگی، آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ اب ایک تجربہ کار سیاستدان ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر پوزیشن میں بھی ہیں تو وہ محب وطن ہے. وہ کبھی ریاست کے ریاستی نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، کبھی اس سازش کا ایسا نہیں بنیں گے کہ ملک ہمارا جو ترقی کرتا ملک ہے وہ ایک پٹری سے اتر جائے. وہ ایک ذمہ دار سیاستدان ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. لیکن اب وہ پوزیشن میں اور وہ بہتر پوزیشن، لوگ اب ان کی بات سن بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے قریب جاتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب ان کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں. مولانا صاحب خود کہتے ہیں کہ جی آپ کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار نہیں پورا پہاڑ ہے. تو اس میں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک محب وطن ہے اور وہ کبھی جمہوریت کی خاطر وہ مطلب ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے یا ایسی سازش نہیں کریں گے جس سے ملک میں جمہوری نظام جو ڈیریل ہو. البتہ پی ٹی آئی سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ابتکار کا آج میں نے سنا ہے ایک ٹویٹر پہ ایک تجزیہ نگار کا پڑھا ہے کہ اس میں انہوں نے اس بات کو ریلائز کیا ہے کہ جی وہ میں بھی اس طرح کسی کے ہاتھ میں کھیلتا رہا ہوں. تو اب وہ سیاستدانوں سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے. تو اب ادھر سے جواب ملا ہے تو اب سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار ہے.
ہم تو کوشش کریں گے مذاکرات کے ذریعے اللہ کرے وہ ہماری بات مان لے اور ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور تاکہ مسائل کا حل نکالا جا سکے. بارہ مولانا صاحب کے متعلق اگر اتحاد ہو گیا تو کوئی اچھا نہیں. سر، اس وقت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال، رانا ثناء اللہ کی میں بات کروں گی، ان کے بیان کو اہمیت دی جا سکتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں موجود ایک قیدی کی رہائی ہونی چاہیے. ان کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رانا صاحب ہمارے پنجاب کے سر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، لیڈر ہیں. یقیناً وہ تو چاہتے ہیں جمہوری سسٹم ہو، جمہوریت ہو، اور ہمارے ساتھ جو پوزیشن جو ہے بیٹھ کے بات کرے. وہ تو ایسی فضا بنانا چاہتے ہیں کہ ایسی فضا سازگار ہو اور ہم جو ہے آپس میں بیٹھ کے تمام سیاستدان مسائل کا حل نکالیں. غالباً اسی نظریے کو ساتھ لے کر اس نے کہا تھا کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے اور بیل ہونی چاہیے تاکہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالے. ایک اچھی فضا بن جائے گی نا جی. ایک قید جیل کے اندر ہے تو سب مذاکرات کریں گے، اس کو اور امپیکٹ ہوگا، وہ انوگت ہوگا. لیکن کورٹس ہیں، آپ دیکھو کورٹس کیا فیصلہ کرتی ہیں، کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی یہ ممکن ہے. پر ہماری خواہش تو یہ ہے چونکہ بہت شکریہ نیازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.